الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا، لعلکم تتقون۔ اور تقوی کے اندر ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، اس کے دو کمپوننٹس ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ ہر وہ عمل جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو ہم نے کرنا ہے، اور ہر اس چیز سے دور رہنا جس سے رکنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوں گی تو تب ہی حقیقت میں تقوی حاصل ہوگا۔ اگر ہم صرف نیک اعمال کرتے رہیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج بھی کر لیں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے دیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقات کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ اگر زندگی میں ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی ہے، چوری ہے، چغلی ہے، گالیاں ہیں، فحاشی ہے، یہ سب گناہ ہیں، تو کوئی شخص ہے کہ میں سارے نیک کام کر رہا ہوں لیکن میں یہ گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ شخص کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا، وہ تقوی کی ڈیفینیشن میں پورا نہیں اترے گا، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص کے اندر تقوی ہے۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کا ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، ہم تقوی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر جو ہے وہ انعامات ہیں، جو پہلا ہے ایسا تقوی کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا، اسی نے حقیقت میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہی، فوزًا عظیما، بڑی کامیابی اسی کو ملے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ اور وہ بڑی کامیابی ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ وہ بڑی کامیابی ہے کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اصل بڑی کامیابی کیا ہے کہ جو شخص جنت میں چلا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ تو جیسے اللہ کی اطاعت پہ انعام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر انعام ہے، وہ انعام کیا ہے؟ جنت۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو اس کے اوپر بھی تو کچھ ہوگا۔ دیر از اے پرائز ٹو ایوری تھنگ، رائٹ؟ آپ نے اچھے کام کیے تو اللہ نے اس کی قیمت لگا دی، کیا؟ جنت دے دی۔ اگر نافرمانی کریں گے تو اس کی بھی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی ہمیں۔ دنیا کا بھی یہ قانون ہے نا کہ آپ اگر کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، آپ کو مال بھی لگانا ہے، وقت بھی لگانا ہے، اپنی انرجیز بھی لگانی ہے، آپ کو اپنی بہت ساری خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، دن رات پڑھنا پڑتا ہے، دل نہیں چاہ رہا تب بھی پڑھنا پڑتا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، تب بھی یونیورسٹی جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، تب جا کے ہمیں ڈگری ملتی ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے اگر آپ ڈگری حاصل کرنے کے لیے شروع کریں، ارادہ کریں، آپ نے پیسے دے دیے، مال لگا دیے، لیکن اس کے بعد جو اس کو حاصل کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ کو پڑھنا تھا، آپ کو یونیورسٹی جانا تھا، آپ کو اپنی اٹینڈنس پوری کرنی تھی، آپ کو ایگزامز میں پاس ہونا تھا، اگر وہ سب آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ڈگری نہیں ملے گی۔ تو جب آپ کو ڈگری نہیں ملی تو اس کی بھی آپ نے کچھ قیمت پے کی، آپ نے اپنا مال ضائع کر دیا، آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا، آپ نے اپنے جو ماں باپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا، پھر اس کے بعد جو اپنے دوستوں میں رسوائی ہوگی، جو دوستوں میں بدنامی ہوگی، وہ سب الگ ہے۔ تو کیا ہے کہ جب آپ نے ایک چیز نہیں کی تو اس کی بھی آپ نے کچھ قیمت ادا کی۔ اسی طریقے سے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس کی بھی کچھ قیمت ہے، اس کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کی وہ بھی جنت میں چلا گیا اور جس نے نہیں اطاعت کی وہ بھی جنت میں چلا گیا، تو پھر تو سارا بیلنس ہی آؤٹ ہو گیا، پھر تو اللہ کے اس قانون کا اور اس زندگی کا جو مقصد جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔
تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا, اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ جو اطاعت نہیں کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا, پہلے اطاعت تھی, اب کیا بات ہو رہی ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور جو حدود اللہ نے قائم کی ہیں, جو باؤنڈریز اللہ نے ڈیفائن کی ہیں کہ اس سے باہر نہیں جانا, ان حدود سے نکل جائے گا, ان حدود کو توڑ دے گا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ, اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو جو اطاعت پہ ہمیں جنت مل رہی ہے تو نافرمانی پہ کیا ہے, جہنم ہے, ناکامی ہے. تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں نافرمانی کے کاموں سے بھی رکنا ہے. اگر ہم نافرمانی کے کام نہیں چھوڑیں گے تو ہم جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے, ہمیں نافرمانی کے کام چھوڑنے ہیں. اب آج ہم بات کریں گے, جہاں پہ ہم نے رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں پہ بات کی تھی, آج ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے جن چیزوں سے ہم نے رکنا ہے. ویسے تو گناہ بہت سارے ہیں, لیکن مختصراً بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں جو گناہ کامن ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز جس گناہ سے ہمیں رکنا ہے وہ اس سے متعلق جو کہ ایک تو شرک ہے. شرک تو اوبیسلی عبادت سے متعلق ہے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, لیکن یہ مسلمانوں میں چونکہ اتنی تھوڑی بہت فہم ہوتی ہے, اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت سے ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ اس چیز کی فہم نہیں ہے اور لوگ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن وہ کچھ ایسے چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے کہ اگر ہم گناہوں کا جائزہ لیں تو گناہ کس کس طریقے سے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہماری آنکھ کے گناہ, ہماری آنکھ گناہ کرتی ہے. ایک ہوتے ہیں ہمارے زبان کے گناہ, ہماری زبان گناہ کرتی ہے. اور کان کے گناہ, ہمارے کان گناہ کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے متعلق کیا فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ حرام دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. ہم لوگ تو زنا سمجھتے ہیں نا کہ بس صرف جس نے جا کے کسی کے ساتھ اللیگل ریلیشن شپ کیا اور وہی زنا ہو گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اور آنکھ کا زنا کیا ہے, حرام دیکھنا. جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے اس چیز کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. اور فرمایا کہ زبان بھی زنا کرتی ہے. وہ کیا ہے, زبان کا زنا کیا ہے, حرام چیز بولنا. جس چیز کو منع فرمایا ہے, جو غلط بات ہے, اس چیز کو بولنا زبان کا زنا ہے. کان بھی زنا کرتے ہیں. کانوں کا زنا کیا ہے, حرام چیز کا سننا, وہ کان کا زنا ہے. اور فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. ہاتھ کا زنا کیا ہے کہ حرام چیز کو چھونا جو ہے وہ ہاتھ کا زنا ہے. اور پھر آپ سے فرمایا کہ پیر بھی زنا کرتے ہیں. پیروں کا زنا کیا ہے کہ حرام چیز کی طرف چل کے جانا کیا ہے, پیروں کا زنا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دل خواہش اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. یعنی دل میں تو خواہش ہوتی ہے گناہ کرنے کی, زنا کرنے کی. اگر کسی شخص کے دل میں خواہش اٹھی تو اس کی خواہش کی بنیاد کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس کا عمل الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اگر کر دیتا ہے تو وہ زنا ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں کرتا تو وہ اس سے بچ جاتا ہے. یعنی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم دیکھیں تو شاید الٹیمیٹلی زنا میں تو نہیں ہیں, لیکن اس سے پہلے کی جو سٹیجز ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں کامن ہے. آنکھ کا دیکھ زنا کتنا کامن ہے. اور پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف باہر جائیں گے تو آپ کو شاید جو ہے نا آنکھ کا زنا ہو جائے, لیکن اب تو کیا ہے کہ گھروں کے اندر موبائل فونز لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. ہر وقت موبائل فون ہاتھ میں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ایسی چیز دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی کوئی کام کی چیز ہے کہ نہیں, یا مفید چیز ہے کہ نہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہ کیا ہے کہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ نظر کا زنا ہے. اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے غلط باتیں کرنے سے, کانوں کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں, تو اس سے ہم نے بچنا ہے. اسی طرح زنا کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل و میکائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے, اور ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا
مختلف قسم کے لوگ تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا. تو ایک جگہ سے آپ سے گزرے اور وہاں پہ کیا تھا کہ ایک تندور کی طرح، تندور جو ہوتا ہے نا جو بڑا سا جس میں روٹیاں بناتے ہیں، ایک بڑا تندور ہوتا ہے، اوپر سے کھلا ہوتا ہے اور نیچے سے گول ہوتا ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بڑے تندور کی طرح ایک جگہ ہے جو کہ نیچے سے وسیع ہے اور اوپر سے تنگ ہے، اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور وہ آگ ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے یہاں تک کہ اس تندور کے بالکل کنارے پہ پہنچتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ باہر نکلنے لگے ہیں، اور پھر وہ آگ نیچے چلی جاتی ہے اور ان کو مستقل عذاب ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. آپ سوچئے کہ کیا تھوڑی دیر کے لطف کے خاطر کس قسم کا عذاب آخرت میں ان لوگوں کو ہوگا. تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا اور اس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ان تمام سٹیجز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جو الٹیمیٹلی زنا کی طرف جاتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بڑی ہی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی برائی والا راستہ ہے. تو اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ان راستوں کی طرف پر بھی نہیں چلنا، ان چیزوں کی طرف بھی نہیں جانا جو کہ الٹیمیٹلی انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. تو جو شخص بھی ان چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے. کہ جنت میں اگر جانا ہے تو ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو یہ بھی چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں فوکس کرنا ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے. اسی طرح ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری زبان سے متعلق ہیں، ہم زبان سے کرتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو گناہ ہے ان میں سے ایک گناہ کیا ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھوٹ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے اخلاق میں سے سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت تھی وہ تھی کہ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا سب سے زیادہ نفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے تھی کہ کوئی شخص جھوٹ بولے. اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ لگتا تھا کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل جاتا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے جھوٹ بولنے سے توبہ کر دی ہے. آپ سوچئے کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو اپنے دل سے نکال دیتے تھے کہ جس کے بارے میں پتہ لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن. تو جھوٹ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جھوٹ کے بارے میں ہی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کو لازم کر لو، سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صادق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ صادق لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور برائی جہنم میں لے کے جاتی ہے. اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ بولنا الٹیمیٹلی کس طرف لے کے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں ایسے شخص کے لیے محل کا ذمہ دار ہوں جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی ویسے بھی جھوٹ نہ بولے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو جو شخص ایسا کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں.
تو سبحان اللہ، گارنٹی کس کے لیے مل رہی ہے؟ جو شخص جھوٹ نہیں بولے گا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اس کو جنت کے وسط میں ایک محل دلوائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ تو نہیں نکل رہے کہ وہ جو جھوٹ ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول بول کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ایک سٹیج پہ جا کے ہمیں لگتا بھی نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت اس چیز پہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں۔ اسی طریقے سے زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ اور کیا ہے؟ وہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کرنا یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو کہ انفارچونیٹلی بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی یہی ہے۔ دیندار گھرانے ہیں، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، صدقات کرنے والے، لوگوں کے خیال کرنے والے، بہت سے کام نیک کام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ کام ہے جو کہ اتنا کامن ہے کہ اس سے بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہمیں بچنا تو ہے، کیونکہ ساری نیکیاں ایک طرف اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہوں تو وہ کیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا بات کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور پھر فرمایا کہ یقیناً تم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب سوچیں یہ بات کہنا کتنی سمپل ہے کہ ہم کتنی کامن بات ہے، ہم سنتے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن اس کو ذرا پریکٹیکلی سوچیں آپ کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص گوشت لا کے رکھے کہ لیجئے کھائیے، اور آپ اسے پوچھیں ہاں یہ کس چیز کا گوشت ہے، اور کوئی آپ کو کہے یہ تمہارے بھائی کا گوشت ہے، ڈو یو تھنک کہ ہم کھا سکیں گے؟ کتنی کراہیت کی بات ہے یہ، کہ انسان کو سوچتے ہوئے کتنی کراہیت ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جتنی کراہیت اس چیز میں ہے اتنی ہی کراہیت کی اس چیز کے اندر ہے کہ ہم کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی برائی کریں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اسی طریقے سے معراج کے واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے کے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو بہت سے لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اور وہاں پر بھی انہیں بہت سے لوگ دکھائے گئے جن کو مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سرخ تانبے کے ناخن ہیں، سرخ تانبے کے ناخن ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں اور اسے زخمی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، جو غیبت کیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی خوف کی بات ہے یہ کہ انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال تو کرتا رہے لیکن ان گناہوں کی وجہ سے آخرت میں اس کی پکڑ ہو جائے۔ تو اس سے بھی ہم نے بچنا ہے، غیبت سے ہم نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے اور کانشیسلی اپنے ذہن کو حاضر کر رکھنا ہے کہ ہم غیبت سے بچتے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب اکیلے میں بیٹھے ہوں تو لوگوں کو ڈسکس مت کریں۔ اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈسکس مت کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ ڈسکشنز میں بات تو اچھی شروع ہوتی ہے کسی کے بارے میں، لیکن جب وہ شروع ہوتی ہے تو کرتے کرتے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اس کی برائیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مصروف رکھیں جو کام کی ہوں، مفید ہوں، کہ آپ کو لوگوں کو ڈسکس کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ تو یہ کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے آپ کو شعوری طور پہ کانشیسلی اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی سخت وعید ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گوئی کو بھی سخت ناپسند کیا، فحش باتیں کرنا یا گالیاں دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ 5 قسم کے لوگ جو ہیں وہ آگ میں جانے والے ہیں، آگ میں جانے والے 5 طرح کے لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو فحش باتیں کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ آگ میں جانے والے لوگوں میں سے ایک کیٹیگری کیا ہے؟ جو فحش باتیں کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تو گالیاں دینا بھی چونکہ ہمارے معاشرے میں اتنا کامن ہے، اور یہ بیماری جو ہے وہ لوگوں کو اکثر کالج لائف سے لگ جاتی ہے اکثر لوگوں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے پوری زندگی لوگ جو ہیں وہ گالیاں ایسے دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے تسبیح پڑھنی چاہیے۔ ہاں، جتنے زور و شور سے ہمیں تسبیحات پڑھنی چاہیے، لوگ اس طریقے سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود کئی لوگوں کو سنا، مطلب چھوٹی سی بات ہوگی، اتنی سی بات ہوگی، اس کے
شروع میں بھی گالیاں اور آخر میں بھی گالیاں تو وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو شروع سے اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے کہ جب آپ ایک سٹارٹنگ سٹیج ہے جب آپ کے منہ سے گالی نکلنا شروع ہوئی آپ اگر وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ وہ آگے جا کے لیے آپ کے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر زندگی میں عادت بن جائے تو پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اب بن بھی گئی اگر عادت تو اس کو ہمیشہ چھوڑا جا سکتا ہے. There's always a right time to do it. کہ اگر اب یہ تو نہیں ہے کہ اب پتہ لگ گیا کہ گالی دینے جو ہے وہ گناہ ہے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ آگ میں جانے والے ہیں تو پھر بھی گالیاں دیتے چلے جائیں. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے گالیاں دینے سے تاکہ ہماری زبان سے وہ کلمات نہ نکلیں جو کہ ہماری ہلاکت کا سبب بنے. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ان کے اوپر ہم نے کوشش کرنی ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کیونکہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ تقویٰ کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں لیکن چونکہ مختصراً بات کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ کامن گناہوں کے اوپر بات کی جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو الٹیمیٹلی ہماری آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا سبب بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.